آج سے تقریباً 1300 سال پہلے عربوں کی جانب سے سندھ پہ ایک خطرناک اور مکمل تیاری کے ساتھ حملہ ہوا، جس کی قیادت یا لیڈرشپ ایک ایسا نوجوان کر رہا تھا جس کی عمر 17 سال تھی۔ اس وقت سندھ پہ برہمن راجہ دہر کی حکومت تھی اور عربوں میں اموی خلیفہ عبد الملک کی حکومت تھی۔ عربوں کی یہ سلطنت اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی، جیسے آج کے دور میں امریکہ یا روس سمجھ لیں، اور راجہ دہر کی سلطنت ایسے ہی تھی جیسے آج کے دور میں انڈیا یا پاکستان کی طاقت سمجھ لیں۔ عربوں نے سندھ پہ حملہ کیوں کیا اور سندھ کیسے فتح ہوا، اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہ سب پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کریں گے۔ اموی سلطنت کی سرحد سندھ کی جانب میں بلوچستان کے علاقے مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مکران علاقے سے آگے سندھ شروع ہو جاتا تھا۔ عربوں کی سلطنت کے اس حصے یعنی عراق، بلوچستان وغیرہ کا کنٹرول ایک ایسے گورنر کے پاس تھا جو بہت زیادہ جنگجو اور ظالم قسم کا انسان تھا، جس نے کئی مسلمانوں کو بھی شہید کر رکھا تھا اور مکہ مکرمہ پہ بھی چڑھائی کی تھی، اور حجر اسود یعنی جنت کے پتھر کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ اس گورنر کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس وجہ سے حجاج بن یوسف کو سندھ پہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سری لنکا کے راجا نے 8 بحری جہازوں پہ عرب سلطنت کے بادشاہ کے لیے کچھ تحائف یعنی گفٹس بھیجے تھے، جس کو مید قوم کے سمندری ڈاکوؤں نے سندھ کی بندرگاہ دیبل کے پاس سے لوٹ لیا یا سندھ کے آس پاس سمندر سے لوٹ لیا۔ مسلم ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جہاز مید قوم کے ڈاکوؤں نے راجہ دہر کے حکم سے لوٹے تھے، اور ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان مردوں اور عورتوں کو قید کر لیا اور ساحل کے قریب دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک عورت نے چلا کر آواز دی کہ اے حجاج میری مدد کرو۔ انہی جہازوں یا مسافروں میں سے باقی بچ جانے والے لوگ جب عرب پہنچے تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو حجاج نے بے ساختہ اس عورت کی آواز پہ لبیک یا اختی یعنی میری بہن میں آ رہا ہوں یا میں حاضر ہوں کہا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خط لکھ کے کہا کہ مسلمان قیدیوں کو رہا کرے اور سمندری ڈاکوؤں کو سزا دے، جس کے جواب میں راجہ دہر نے کہا کہ جہاز لوٹنے والے ڈاکو بہت طاقتور ہیں، میں ان کو نہ تو پکڑ سکتا ہوں اور نہ مسلمان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جہازوں کے لٹنے کا واقعہ صرف عرب ہسٹورینز نے ہی لکھا ہے۔ اس دور میں سندھ یا ہندوستان میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں یہ واقعہ لکھا گیا ہو یا پھر یہ بتایا گیا ہو کہ راجہ دہر بھی ان جہازوں کو لوٹنے میں شامل تھا، جبکہ اس کے علاوہ کچھ ہسٹورینز نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف تو خود ایک بہت بڑا ظالم شخص تھا، وہ کیسے کسی ایک عورت کو بچانے کے لیے اتنا بے قرار ہو سکتا ہے یا پھر سندھ پہ حملہ کر کے اتنی رقم خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں جنگیں کئی مہینوں یا سالوں کی ہوا کرتی تھیں، جس وجہ سے بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوتا تھا۔ سندھ کے معروف ہسٹورین جی ایم سید اپنی کتاب ہیروز آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندری لٹیروں نے سچ میں جہاز لوٹے ہوں، مگر راجہ دہر کو لٹیروں کا ساتھ دینے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا۔ جی ایم سید مزید لکھتے ہیں کہ جہازوں کے لٹنے کا واقعہ ایک من گھڑت کہانی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو بس سندھ پہ حملہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعے کو لے کہ ہمیں 3 ٹولے یا گروپس ملتے ہیں۔ ایک گروپ وہ جو جہازوں کے لٹنے اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے حملے کا جواز پیش کرتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ
جو کہتا ہے کہ عربوں کا یہ حملہ صرف اپنی سلطنت اور اکنامک پاور بڑھانے کے لیے تھا، جبکہ تیسرا گروپ وہ جو یہ کہتا ہے کہ اموی سلطنت کی طرف سے یہ حملہ ان اہل بیت کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تھا جو اموی حکمرانوں سے اپنی جان بچا کے سندھ میں راجہ داہر کی پناہ میں آئے تھے، اور یہ موقف اہل تشیع کی جانب سے اختیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ بھی ہوا ہو، اب حجاج بن یوسف سندھ پہ حملہ کرنے کو تل چکا تھا۔ حجاج کے حکم پہ پہلا حملہ عبید اللہ بن نبہان کی لیڈرشپ میں کیا گیا اور دوسرا حملہ بدیل کی لیڈرشپ میں کیا گیا، لیکن دونوں حملے ناکام رہے اور حجاج بن یوسف کے یہ دونوں کمانڈر مارے گئے۔ حجاج کو بدیل سے محبت تھی اور ہمدردی تھی۔ بدیل کے مارے جانے کے بعد حجاج کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس کے بعد حجاج نے کوفہ کے امام مسجد کو حکم دیا کہ تم جب بھی آذان دو تو مجھے بدیل کے قتل کی یاد دلاتے رہنا تاکہ میں بدلہ لے سکوں۔ پہلے دو حملوں کی ناکامی کے بعد حجاج نے سندھ پہ تیسرا حملہ کرنے سے پہلے بہت سوچ و بچار کیا کہ آخر وہ اب کس کو بھیجے۔ حملے کے لیے ایک ایسے نوجوان کو چنا جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی اور وہ حجاج کا داماد بھی تھا۔ وہ شخص تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پہ حملے کا حکم دیا اور ایک زبردست لشکر تیار کیا جس میں 6000 گھڑ سوار اور 3000 کے آس پاس اونٹ سوار فوجی شامل تھے۔ لشکر کی تیاری میں حجاج نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پروفیسر محمد اسلم اپنی کتاب محمد بن قاسم اور اس کے جانشین میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اس بار لشکر کی تیاری میں تیر، تلوار، منجنیقوں سے لے کے سوئی دھاگا تک کا سامان دیا تھا۔ 9000 کا یہ لشکر زمینی راستے سے حجاج نے روانہ کیا، جبکہ دوسری جانب ابن مغیرہ اور خریم بن عمرو کو بھاری سامان دے کے سمندری راستے سے دیبل روانہ کیا۔ روانہ کرتے ہوئے حجاج نے محمد بن قاسم کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں۔ حجاج نے کہا کہ تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، جیسے بھی حالات ہو جائیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور ہمیشہ کھلی اور ریتلی جگہ پہ کیمپ لگانا، اور جب سندھی ہاتھیوں کی مدد سے تم پہ حملہ کریں تو فوج کو کہنا کہ وہ ایک جگہ جم کے تیر برسانا شروع کر دے۔ جنگ کے دوران تم پہ دشمن چاہے جیسی بھی آوازیں کسے یا گالیاں دے، تم خاموشی سے لڑتے رہنا اور رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اور جہاں بھی کیمپ لگاؤ حفاظت کے لیے کیمپ کے ارد گرد خندقیں کھود لینا، اور دیبل پہنچتے ہی اپنے لشکر کے گرد 12 گز چوڑی اور 6 گز گہری خندق تیار کروا لینا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم شیراز سے جب بلوچستان کے علاقے مکران پہنچا تو وہاں سے اسے مزید تقریباً 5 سے 6000 اونٹ سوار سپاہی دیے گئے۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی بہت مدد کی۔ سندھ کی طرف جاتے ہوئے محمد بن قاسم نے بلوچستان کے 2 شہر پنجگور اور راما بیل کو بھی فتح کر لیا۔ ان 2 شہروں کے بعد محمد بن قاسم نیرون بھی فتح کرنا چاہتا تھا، مگر حجاج نے پیغام بھیجا کہ راستے میں کوئی لڑائی نہ لڑو اور کہیں زیادہ دیر بھی نہ ٹھہرو، بس دیبل کی طرف چلتے رہو، اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل پہنچ گیا اور سمندری راستے سے آنے والی فوج اور منجنیقیں بھی پہنچ گئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ محمد بن قاسم نے منجنیقیں قلعے کے سامنے سیٹ کر دی، یعنی نصب کر دی، اور نماز جمعہ ادا کی۔ محمد بن قاسم دیبل کے قلعے پہ حملے کے لیے بالکل تیار تھا، اب صرف حجاج کے حکم یعنی خط کا انتظار کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ آ تو گیا تھا، مگر اس کی ایک ایک موومنٹ حجاج بن یوسف کے کہنے پہ ہو رہی تھی، کیونکہ حجاج عراق میں بیٹھا خطوط کے ذریعے محمد بن قاسم کو حکم جاری کرتا، اور محمد بن قاسم سندھ میں ہونے والی ہر ایک بات یا واقعہ خط کے ذریعے حجاج کو بھیج دیتا اور حجاج کے اگلے حکم کا انتظار کرتا۔ محمد بن قاسم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم ایک خط سندھ سے بھیجتا اور کہتا کہ اب کیا کرنا ہے، جس کا جواب خط کے ذریعے حجاج 6 یا 7 دن بعد سندھ بھیجتا اور اسے اگلی چال کے متعلق سمجھاتا یا حکم دیتا۔
प्रोफेसर मोहम्मद असलम अपनी किताब मोहम्मद बिन कासिम और उसके जानशीं में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल शहर का मुहासरा कर लिया, मगर वो जंग शुरू नहीं कर रहा था। मुहासरे को जितना हो सकता था उतना खींचना चाहता था। दीबल शहर के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसकी लंबाई 40 गज थी और उस पे एक सुर्ख रंग का परचम लहरा रहा था और उस परचम के साथ एक तावीज़ बांध रखा था। राजा दाहर और उसकी रियासत के लोगों का ये यकीन था कि जब तक ये मंदिर और ऊपर लगा परचम सलामत है तब तक कोई भी हमें नुकसान नहीं दे सकता। फतहनामा सिंध के मुताबिक सिंधी यानी राजा दाहर की फ़ौज लड़ने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन हज्जाज हर रोज़ ख़त के ज़रिए मोहम्मद बिन कासिम को जंग करने से रोकता और कहता कि अभी थोड़ा सब्र करो। ठीक 8वें दिन हज्जाज ने जंग का हुक्म दे दिया। इस्लामी फ़ौज अपने कैंप से बाहर निकली और एक ज़बरदस्त हमला किया, जिससे राजा दाहर की फ़ौज फ़ौरन अपने किले में चली गई और किले के दरवाजे बंद कर लिए। इस्लामी फ़ौज किले पे मंजनीकों से पत्थर और गोले बरसा रही थी, मगर अभी तक किला फतह ना हो सका। दीबल का किला कैसे फतह हुआ, राजा दाहर को कैसे शिकस्त हुई और राजा दाहर की लाश को कीचड़ से बाहर कैसे निकाला गया, ये सब हम आपसे अगले एपिसोड में शेयर करेंगे।